نفل نماز کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک تو عورتوں کے لیے یہ کہا گیا کہ عورت بیٹھ کر ہی نماز پڑھنا. آج بھی اکثریت مسلمانوں کی عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہیں, ٹھہر کے نماز نہیں پڑھتی, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتی. یاد رکھو, بالکل غلط ہے. عورت ہو یا مرد ہو, اس کے لیے ٹھہر کر نماز پڑھنا ہے, بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری غلط فہمی, نہیں بھائی ٹھیک ہے ٹھہر کے نماز پڑھیں گے, لیکن صرف فرض اور سنتیں ٹھہر کر پڑھیں گے اور نوافل بیٹھ کے پڑھیں گے. مسجدوں میں مرد بھی نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور فرض اور سنتیں ٹھہر کر پڑھتے ہیں. یعنی ان کو یہی سکھایا گیا کہ نفل بولے تو بیٹھ کے پڑھنے کی چیز ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. صحیح مسلم کی روایت ہے, کسی شخص کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز ہے. کیا بولے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنا آدھی نماز ہے. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے. جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا اس کے لیے آدھا ثواب, اور جو لیٹ کر نماز پڑھتا اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملتا ہے. یاد رکھو اس بات کو. صحیح بخاری کی روایت, صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے؟ ٹھہر کے نماز پڑھنے والا, بیٹھ کر نماز پڑھنے والا, لیٹ کر نماز پڑھنے والا. اب جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ جو ٹھہر کے نماز پڑھتے اس میں سے آدھا ثواب. اب جو لیٹ کر نماز پڑھتا اس کو کتنا؟ جو بیٹھ کر نماز پڑھا اس میں سے آدھا ثواب جس نے لیٹ کر نماز پڑھی. تو افضل کیا ہے؟ کھڑے ہو کر ٹھہر کر نماز پڑھنا, یہی افضل ہے. پھر اسی طرح طاقت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں مجبوری ہے, الگ چیز ہے, لیکن طاقت رکھنے کے باوجود نہیں پڑھنا چاہیے بیٹھ کے. عام طور پر جیسا کہ میں نے بتایا سب کا سب کیا ہے, پوری نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھیں گے, یا عورتیں ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں گے. نہیں, طاقت ہے جسم میں ٹھہرنے کی تو ٹھہر کر ہی نماز پڑھنا چاہیے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, نفل نماز پڑھنے کے 3 طریقے تھے. یاد رکھو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز 3 طریقوں سے پڑھتے تھے. کون سا؟ پہلا, کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے, اور اکثر زیادہ تر نبی کی نماز یہی طریقہ تھا. زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹھہر کر نماز پڑھنے کا تھا. یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور اسی حالت میں رکوع بھی کرتے تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے. تیسرا طریقہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بیٹھ کر قرات کرتے, قرات کا کچھ حصہ باقی ہوتا اس وقت ٹھہر جاتے, پھر رکوع اور سجدہ کرتے. یہ 3 طریقے تھے. کیسے؟ ایک تو ٹھہر کر نماز پڑھنا, پوری نماز ٹھہر کے پڑھ لیے, ایک طریقہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اسی طریقے سے پڑھتے تھے. رائٹ. اب کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. اب بیٹھ کر پڑھنے میں 2 طریقے. کون سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے, سورہ فاتحہ پڑھے, اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا ہے. اب وہ جو دوسرا سورہ پڑھتے پڑھتے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر لمبی قرات ہوتی تھی, بہت لمبی نماز پڑھتے تھے, اب اس قرات کا آخری حصہ جب ہوتا, یعنی وہ سورہ مکمل ہو رہا, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. اب وہ تھوڑا حصہ جو بھی تھا ان آیتوں کو پڑھ کے پھر ٹھہر کے ہی رکوع کرتے, پھر ٹھہر کے ہی سجدے میں جاتے, پھر قرات کرنا ہوتا تو بیٹھ جاتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ. اب تیسرا طریقہ تو مکمل نماز بیٹھ کے ہی قرات کرے, بیٹھ کے ہی سجدہ کرے, بیٹھ کے ہی رکوع کرے. ان تینوں طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, لیکن افضل یہی ہے کہ آدمی ٹھہر کے نماز پڑھے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بات, نفل نماز کیا جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ فرض نماز ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, اور چاہیے بھی ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں, فرض نماز ہے. لیکن نفل نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے کیا؟ ہاں, کبھی کبھی نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے, لیکن ہمیشہ نہیں. ہمیشہ نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اکیلے ہی پڑھتے تھے ہمیشہ. لیکن کبھی کبھی, جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایتیں ہیں, ملتی ہے ہم کو,
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، اتنی لمبی نماز پڑھی، میں نے ارادہ کیا کہ یا تو بیٹھ جاؤں یا تو نماز چھوڑ کر چلا جاؤں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے، کتنی لمبی نماز دیکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ٹھہرے، انتظار کر رہے، اب رکوع کریں گے، اب سجدہ کریں گے، اب رکوع کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک آیتیں پڑھتے جاتے، سورتیں پڑھتے جاتے، اتنی لمبی نماز پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا یا تو نماز ہی کی حالت میں بیٹھ جاؤں یا نہیں تو نماز چھوڑ کے چلے جاؤں۔ اسی طرح کے حدیثیں ہم لوگوں کو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہم کو ملتی ہے۔ یعنی یہ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل نمازیں پڑھے جماعت کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جماعت کے ساتھ یہ صحابہ بھی نماز پڑھے۔